دادی کا رومی۔ اسلام آباد کی ایک خوشحال فیملی اپنے 26 سالہ بیٹے کے لیے، جو کہ فریش MBBS ڈاکٹر ہے، رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ برائے مہربانی دیے گئے نمبر پہ دلچسپی رکھنے والے خاندان رابطہ کریں۔ اس نے خبر پڑھتے ہوئے چائے کا کپ پکڑتے نیچے لکھے نام اور نمبر پر نظر دوڑائی۔ چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، کپ گھاس پہ گرا اور ساتھ ہی گرم چائے اس کے سلیپرز میں مقید پیروں پہ گری تو وہ چلاتے ہوئے اخبار پھینک کر اٹھا۔ تمام گھر والے صحن میں اس کی چیخ و پکار سن کر جمع ہو گئے۔ کیا ہو گیا رومی؟ کیوں صبح ہی صبح پورا گھر سر پر اٹھا لیا ہے؟ فری تائی سب سے آگے تھی۔ میرا نمبر اخبار میں کس نے دیا؟ وہ اپنی سیسی روکتے ہوئے پاؤں کو پکڑے غم و غصے سے بولا۔ کیا؟ نوری خوشی سے چلائی۔ آپ کا نمبر اخبار میں آیا ہے؟ اف، پیچھے ہٹو بلال، مجھے اخبار دیکھنے دو۔ وہ اپنی اینک درست کرتی اپنے سامنے کھڑے بلال کو ہٹاتے اس تک آئی۔ نور، ابھی میرے سامنے مت آؤ، میں بہت غصے میں ہوں۔ وہ انگلی اٹھا کر سختی سے بولا۔ تم کب غصے میں نہیں ہوتے رومی؟ یہ ذرا سا رنگ گورا کیا مل گیا تمہیں؟ غصہ اور غرور دو ناک پہ سجائے رکھتے ہو۔ فری تائی کی منجلی بیٹی نے معاملے میں خود نہ اپنا فرض سمجھا۔ رومی بھائی، اپنی ناک تو دکھائیں جس پہ آپ نے غصے کو سجا رکھا ہے۔ مجھے اپنے ایک دو حساب برابر کرنے ہیں۔ 2-4 بار اس کی وجہ سے میں بڑا برا پھنسا ہوں۔ بلال نور کو پرے کرتا اس کے پاس آ کر اس کی ناک کے قریب ہوا۔ ہٹو پیچھے، اور تم سب خبردار، اب اگر کوئی فضول بات کی میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ وہ انگلی اٹھا کر وارننگ دیتے بولا۔ ارے ارے، آرام سے بیٹا جی، صبح ہی صبح انگارے چبا لیے ہیں کیا؟ دادی صاحبہ نے انٹری دی تو سب نے ایک طرف ہو کر انہیں راستہ دیا۔ انگاروں کا تو پتہ نہیں، مگر جس نے یہ اخبار میں میرا نمبر دیا ہے، دل کر رہا ہے۔ وہ دانت پیستے ہوئے بول رہا تھا جب دادی نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ آرام سے رومی میاں، اخبار میں اشتہار میں نے دیا ہے۔ اب بتاؤ کیا کہہ رہے تھے تم؟ اس نے پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ دادی، آپ نے اشتہار کس چیز کا دیا؟ نور نے اس کے پیچھے سے سر نکالا۔ رومی کے رشتے کے لیے، دادی نے سکون سے کہا، جبکہ ان کی بات سن کر فری تائی کے سکون پر ٹھنڈا پانی پڑ گیا۔ ہائے، کیا گھر میں، خاندان میں لڑکیوں کی کمی پڑ گئی تھی جو اس امریکہ پلٹ کے لیے اخبار میں اشتہار دیے جانے لگے؟ فری تائی کرسی پہ گرتے ہوئے بولی۔ دادی، آپ کو کہا تھا میں نے، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ رومی ان کے ساتھ تخت پہ بیٹھا اور جلتے ہوئے پاؤں کو سہلانے لگا۔ شادی نہیں کرنی یا دادی کی پسند سے نہیں کرنی؟ بلال نے زبان کھولی۔ تم تو رکو، بتاتا ہوں میں تمہیں۔ وہ اپنا جوتا اٹھانے کے لیے جھکنے ہی لگا تھا جب وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ ویسے بچے کے سوال میں دم تو ہے رومی، تائی کی منجلی بیٹی نے بھائی کی طرف داری کی۔ میں بچوں کو جواب دہ نہیں ہوں۔ وہ بھی اسی کے لہجے میں بولتے واپس دادی کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا دادی؟ کم از کم ایک بار یہ سب کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ تو لینا تھا۔ دادی نے اسے گھورا۔ دن رات، صبح و شام، جب تم گھر آتے ہو، جب گھر سے جاتے ہو، یہ دادی ایک ہی سوال تم سے کرتی ہے۔ رومی، کب شادی کرو گے؟ رومی، کیا کوئی لڑکی پسند ہے؟ رومی، تم کب تک مجھے اپنی خوشیوں کے لیے ترساؤ گے؟ مگر رومی ہے کہ ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ اب دادی بیچاری کیا کرتی؟ دے دیا اشتہار اخبار میں، کیونکہ خاندان کی ساری لڑکیوں کو تو تم مسترد کر چکے ہو۔ کسی کا ناک پسند نہیں، کسی کا قد چھوٹا لگتا ہے تو کسی کا لمبا۔ دادی نے بڑی معصومیت سے ساری کہانی کھول کر رکھ دی۔